استاد فرماتے ہیں میں ایک ایسی قوم کا فرد ہوں جس نے گزشتہ کئی صدیوں سے کوئی بات نہیں سوچی، مگر اب فکر و تدبر کے صدیوں پرانے مقفل کواڑ کھلنے چاہیے صاحب۔ زنگ آلو در وا کر کے سوچنے اور صحت مند مکالمے کی روایت کا آغاز صدائے وقت ہے۔ سوال اٹھنے چاہیے اور مکالمے کی صورت جواب تلاش کرنی چاہیے۔ 21ویں صدی میں جو معاشرہ سوال اٹھانے پر مشتعل ہو جاتا ہے وہ نارمل سماج نہیں کہلاتا۔ موجود دنیا میں یہ بیمار چلن کب کا قصہ پاری نہ ہو چکا، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزاں ہیں جواب۔ بلین ڈالر کا سوال اٹھانا چاہیے کہ کچھ ممالک میں شہریوں کا جذباتی استحصال اتنا آسان کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی لال بجکڑ اپنا پرچم بلند کرتا ہے اسے فوراً اپنے حصے کا بے کراں جان نثار ریوڑ میسر آ جاتا ہے۔ نیز ایسی ریاستوں میں نظم و ضبط کا فقدان اور انسانی خون سستا کیوں ہوتا ہے؟ غور و فکر و مکالمے کوک سے جواب برآمد ہوگا کہ دنیا کے جن معاشروں میں آبادی ریاستی منصوبہ بندی کے تحت بڑھتی ہے، ہر کسی کے لیے علم و تحقیق کے در وہاں ہیں، سوچ اور اظہار کی آزادی ہے، انصاف، بنیادی حقوق، روزگار اور تفریح کے مواقع یکساں طور پر ارزاں ہیں، خوشحالی ہے اور عوام کی حکمیت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہاں شہریوں کو اپنی اور دوسروں کی زندگی سے پیار ہوتا ہے۔ باہمی احترام، تنظیم اور قانون کی پابندی ایسی عادات لوگوں کی سرشت میں سما جاتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں جہالت اور انتہا پسندی کوئی مقام حاصل کر سکتی ہے، نہ لا قانونیت اور قتال و جدال پنپ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں آبادی بے ہنگم طریقے سے بڑھتی ہے، سوچ اور علم و آگہی کے دریچے مقفل ہیں، تنگ نظری اور گھٹن کا ماحول ہے، صحت و تعلیم کی سہولتیں انکا ہیں، انصاف، بنیادی حقوق، روزگار اور تفریح کے مواقع خواب ہیں، ریاستی وسائل چند ہاتھوں میں مرتکز ہیں، بھوک اور ننگ عام ہے اور عوام کی رائے کو اشرافیہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے، وہاں فرد کو دوسروں کا تو کیا خود اپنی زندگی کی بھی کم ہی پرواہ ہوتی ہے۔ ایسی بدقسمت سرزمینوں میں لوگوں کی سیاسی اور دیگر وابستگیوں میں ہیجان اور اشتعال کے انگارے بھر کر شدت پسندی، لا قانونیت اور قتل و غارت کو فروغ دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ فکر و تدبر اور مکالمے سے یہ راز بھی کھلے گا کہ ایسے تمام مسائل میں بے تحاشا آبادی ام المسائل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ثبوت زیر نظر ہے کہ دنیا کے جن ممالک میں آبادی 2.4% سالانہ کی خوفناک شرح سے بڑھتی رہی ہے، ان میں وطن عزیز کے علاوہ افغانستان، ایتھوپیا، موزمبیق، نائجیریا، لائیبیریا، انگولا، کانگو، چاڈ، بنین، برکینیا فاسو، عراق، مالی اور گنی بسو جیسے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک میں امن و امان کی صورتحال، بنیادی سہولتوں، انصاف، فی کا سامدنی، غربت کی شرح، نظم و ضبط، عام آدمی کی عزت نفس اور جہالت و جذباتیت جیسی بلاؤں پر تبصرے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیے۔ پیارے وطن کی حالیہ 7ویں مردم شماری کے نتائج کے مطابق ہماری آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ ہو چکی ہے۔ موجودہ سالانہ شرح نمو 2.5% ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں مملکت خداداد نے صرف 2 شعبوں میں حقیقی ترقی کی ہے، ایک آبادی کا فریب اور دوسرا گداگری کی صنعت۔ 1951 میں مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ 80 ہزار تھی، جو آج 24 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ یوں آج وطن عزیز آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ یونیسکو کے مطابق پاکستان 25 ناخواندہ ترین ممالک کی عالمی درجہ بندی میں 16ویں نمبر پر ہے۔
ملک عزیز کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو تعلیم پر سب سے کم خرچ کرتے ہیں۔ ہماری آدھی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گھسیٹ رہی ہے۔ انصاف کے لیے یہاں نسلیں رولتی ہیں اور ہمارے سکول جانے کی عمر کے بچوں کی نصف تعداد یعنی اڑائی کروڑ نونہال سکولوں سے باہر ہیں۔ یہ نونہال کیا کرتے ہیں؟ یہ ناخواندہ اور نیم خواندہ شہری کس کام آتے ہیں؟ ان بے روزگاروں کا کیا شغل ہے؟ ان خط غربت سے نیچے رینگنے اور انصاف کے لیے رولنے والوں کی مصروفیات کیا ہیں؟ اور کراں داب و کراں پھیلی آبادی کا یہ افرید کیا گل کھلاتا ہے بھلا؟ یہ سب بامی انتشار و افتراق کے گل کھلانے کے علاوہ تیز رفتاری سے بڑھتی شدت پسندی کا ایندھن، جو نادانستہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جہنم نما معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں۔ ان محروم، نابالغ اور دنیا سے بے خبر لوگوں کے غولے بیابانی کے ناپختہ اذان کو کوئی بھی شعبدہ باز اپنی کم علمی کی آتش بیانی سے مہمیز کر کے ان کا جذباتی استحصال کر سکتا ہے۔ وہ اپنی سیاسی یا گروہی مفاد کی خاطر عدم برداشت اور دنگا فساد کا تندور گرم کر کے اپنی روٹیاں لگاتا ہے، اور ہم سادہ لوگ ان تندوروں میں لکڑیوں کی طرح جل کر خود کو راکھ کرتے ہیں۔ ان گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ ملکی وسائل سے بڑھ کر بے ترتیب آبادی میں اضافہ اور تعلیم و صحت، روزگار و انصاف جیسی بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی معاشرے میں انتشار اور شدت پسندی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ ایک گھر کی مثال لیتے ہیں۔ اگر مزدور کا بھی ایک بچہ ہوگا تو اسے بہت عزیز ہوگا، وہ اس پر توجہ دے گا اور بساط بھر تعلیم دلا کر اسے معاشرے میں باعزت مقام دلانے کی صحیح کرے گا۔ اگر اس مزدور کے 10 بچے ہوں گے تو اس کی محدود آمدنی کے دشمن اور گھر میں انتشار کا موجب بنیں گے۔ پھر وہ بچوں سے جان چھڑائے گا، جو چاہے انہیں لے جائے، اور روبوٹ بنائے یا خودکش بمبار، مزدور کو پرواہ نہ ہوگا۔ باری دیگر عرض ہے کہ پاک سرزمین میں بھی اب خرد و فہم کے بند دریچے کھلنے چاہیے۔ مکالمے کا آغاز ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اہل دانش کو ام المسائل پر کھل کر بات کرنے کی آزادی اور شہریوں کو اس سیلے بلا کے آگے بند باندھنے پر قائل کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ کار خیر بیک وقت سرکاری و غیر سرکاری سطح پر شروع کرنا ہوگا۔